گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے کچھ عشق کے بول سننے کا، وقت ہوا ہے کچھ عشق رسول میں جھومنے کا، وقت ہوا ہے کچھ یاد رسول میں مچلنے کا، کیونکہ وقت ہوا ہے سلسلہ نغمات رضا کا۔ آج سلسلہ لے کر جو ہم حاضر ہوئے ہیں، بہت ہی خوبصورت کلام، اعلیٰ حضرت کے ویسے سارے ہی کلام خوبصورت، بڑے ہی پیارے اور بڑے ہی نرالے ہیں، مگر آج جس کلام کا ہم نے تذکرہ کرنا ہے، ویسے تو اس کلام کو بہت کم پڑھا جاتا ہے، لیکن جب اس کلام کی تیاری کے لیے ہم نے اس کلام کی شرح کو پڑھا تو عقلیں حیران ہو گئیں کہ اعلیٰ حضرت نے کتنے اچھوتے موضوع پر، کتنے نرالے موضوع پر، کتنے پیارے انداز میں قلم اٹھایا ہے۔ جی ہاں، آج کلام ہوگا بندہ ملنے کو قریبے حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوائے ظاہر گیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے اس کلام کو شروع کرتے ہیں اور اس پہلے شعر کے کچھ مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھتے ہیں۔ بندہ، یہاں بندے سے مراد عبد ہے، مراد یعنی یہاں اس بندے سے مراد کون ہے؟ عبد کامل یعنی محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار ہے۔ حضرت یعنی یہاں حضرت سے مراد بارگاہ۔ اچھا، قادر، قادر یہی قدرت والا، قادر سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وصفی نام ہے۔ اور لمعہ، لمعہ کہتے ہیں نور کو، روشنی کو۔ باطن یعنی پوشیدہ کو باطن کہتے ہیں۔ گمنے، یہاں یہ لفظ گمنے تھوڑا سا یہ پرانی اردو کا لفظ ہے، کہتے ہیں ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، یعنی گم ہو جائے بندہ، فنا ہو جائے۔ یہاں گمنے سے مراد فنا ہونے۔ اور جلوہ ظاہر، کھلا ہوا اجالا۔ اب اس شعر کا مطلب کیا بنتا ہے کہ بندہ خاص، یہاں بندہ تو کہا مگر یہ بندہ خاص ہیں، یعنی ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب قدیر کی بارگاہ میں بندہ ملنے کو قریبے حضرت قادر گیا، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج رب عز و جل کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اور پھر کیا ہوا؟ یعنی نور ظاہر نور باطن میں فنا ہونے کو گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوائے ظاہر گیا۔ اللہ اکبر، یعنی جو ظاہری نور ہے وہ باطنی نور میں فنا ہونے کو اس نے یہ سفر اختیار کیا۔ گویا پہلے ہی شعر میں اعلیٰ حضرت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم سفر کی ہمیں یاد تازہ کروائی، اس سفر معراج کا تذکرہ بہت خوبصورت انداز میں کیا۔ آئیے شعر کو اب طرز میں سنتے ہیں، کیا پیاری بات ہمارے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں۔ بندہ ملنے کو قریبے حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوائے ظاہر گیا۔ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، گمنے جلوہ ظاہر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا۔ اعلیٰ حضرت اگلے شعر میں لکھتے ہیں، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا۔ اللہ اکبر، دو عظیم معجزات کی طرف اشارہ اور بڑے خوبصورت پیرائے میں۔ مرضی سے مراد خواہش، الٹے قدم پھرنا یہ محاورہ ہے، یعنی اسی راستے سے واپس ہو جانا، بندہ جہاں سے چلا وہیں واپس لوٹ جائے، الٹے قدم پھر جائے۔ ماہ یہاں مراد چاند ہے، اور چر گیا، ماہ کا کلیجہ چر گیا یعنی پھٹ گیا، چیر کر رکھ دیتے نا، بریک ہو جائے بیچ سے، چر گیا۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت نے دو عظیم واقعات کا، میرے آقا کے دو عظیم معجزات کا اس شعر میں تذکرہ کیا، اور اعلیٰ حضرت نے ان دو معجزات کو کئی اشعار میں یعنی ایک ہی شعر میں کئی مقامات پر تذکرہ کیا، اس کی بھی بات کرتے ہیں۔ پہلا مصرع، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم۔ یاد رہے کہ سورج تو اپنے ایک پیرائے میں چلتا ہے، اس کا ایک ٹائم ٹیبل ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ جانتے ہیں
کہ آج سے 100-200 سال پہلے بھی اگر مثال کے طور پر آج سائنس نے ہمیں ایک جو چارٹ دیا ہے کہ جون کے مہینے کی فلاں تاریخ کو اتنے بجے غروب آفتاب ہوگا، تو 200 سال پہلے بھی بتاتے ہیں کہ اسی وقت وہ غروب آفتاب ہوتا تھا. یعنی ایک ٹائم ٹیبل ہے، سورج اسی کے گرد چل رہا ہے. مگر میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یہاں بات ہے محبوب رب خدا کی. اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب مرضی ہوتی ہے تو سورج مشرق سے مغرب نہیں بلکہ مغرب سے مشرق الٹے قدم پھرتا ہے. اور یہ واقعہ یقیناً کئی بار ہمارے ناظرین نے سنا ہوگا کہ مقام صحبہ ہے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میرے آقا کے ساتھ ہیں. نماز عصر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ادا کر لی ہے، مولا علی نے بھی ادا کرنی باقی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمانا چاہتے ہیں. مولا علی کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی، اپنی گود فرش کی میرے آقا آپ کی گود میں آرام کرنے لگے. وقت عصر جا رہا ہے. یاد رہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم امیر المومنین رہے، خلیفۃ المسلمین رہے. میرے آقا نے ان کے علم کا کتنی پیاری باتیں ارشاد فرمائیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. مولا علی سے بڑا عالم کون ہوگا؟ فرض نماز جا رہی ہے، ایک طرف آرام مصطفیٰ کا سوال ہے. آپ کے عشق نے گوارا نہ کیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نیند سے بیدار کیا جائے. عصر کی نماز چلی گئی، غروب ہو گیا، آفتاب غروب ہو گیا، گویا مغرب کا وقت آ گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی مبارک آنکھوں کو کھولا، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کچھ افسردہ پایا. فرمایا اے علی کیوں غمزدہ ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب سے ایمان لایا ہوں علی کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، آج عصر کی نماز قضا ہو گئی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا اس دعا کے الفاظ دیکھیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دعا کی، میرے آقا فرماتے ہیں اے اللہ، علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں مصروف تھا، اس کی نماز قضا ہو گئی، بس اس سورج کو واپس پلٹا دے. ذرا غور کیجئے، آرام تو پیارے آقا فرما رہے تھے، مگر دعا میں یہ کیوں کہا گیا کہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں مصروف تھا؟ اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت جو ہے وہ رب کی اطاعت ہے، وہ رب کا حکم ماننا ہے. سبحان اللہ. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نماز کے لیے سورج واپس پلٹتا ہے. کمال مصطفیٰ دیکھیے، اختیار مصطفیٰ دیکھیے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اتھارٹی دیکھیے کہ زمین پر کھڑے ہو کر سورج کو واپس پلٹا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت پہلے مصرے میں اسی معجزے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ تیری مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم. اب دوسرے مصرے میں کون سا معجزہ ہے؟ تیری انگلی اٹھ گئی، ماہ کا کلیجہ چر گیا. مکہ کے کفار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے، کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر اللہ کے سچے نبی ہو تو کوئی نشانی بتاؤ. نبی پاک نے مکہ پاک میں جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ فرمایا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر موجود تھے اور انہوں نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور ان کا بیان ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا. آپ نے کفار کو، ان غیر مسلموں کو یہ منظر دکھا کر ان سے ارشاد فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے کتنے کمالات سے نوازا. یہ بہت طویل بحث ہے، یہ بہت طویل بات ہے، مگر ذرا سوچئے میرے آقا کا اختیار آسمانوں پر کیسا، سورج اور چاند پر کیسا. ایک ہی مصرے میں اعلیٰ حضرت نے کوزے میں دریا کو بند کیا اور ان دو معجزات کو بڑے پیارے انداز میں اعلیٰ حضرت نے کئی مقامات پر بیان کیا. کئی کہتے ہیں نا، کیا فرماتے ہیں، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے. انہی دو معجزات کا تذکرہ اس کلام میں بھی کرتے ہیں. آئیے پھر سنیے اور نبی پاک کے عشق میں جھومیے، کیونکہ جس سے پیار ہوتا ہے نا، اس کا کمال سن کر خوشی بھی بہت ہوتی ہے، اس کے اختیارات سن کر ہمارا بھی سمجھیے خون بڑھ جاتا ہے. تو کیوں نہ ہم خوش ہوں، کیوں نہ ہم جھومیں کہ ہمارے آقا کو رب عز و جل نے ایسا مقام عطا فرمایا. کیا فرماتے ہیں؟ تیری مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی، ماہ کا کلیجہ چر گیا. تیری مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی، ماہ کا کلیجہ چر گیا، تیری انگلی اٹھ گئی، ماہ کا کلیجہ چر گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب بات ہوگی اگلے شعر کی. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، بڑھ چلی تیری ضیا، اندھیر عالم سے گھٹا، کھل گیا گیسو تیرا، رحمت کا بادل گھر گیا. سبحان اللہ.
ضیا سے یہاں کیا مراد ہے؟ روشنی. اندھیر یعنی سیاہی. عالم دنیا کو، جہان کو عالم کہتے ہیں. گیسو یہاں نبی پاک کی زلفوں کی طرف اشارہ ہے. اور گر گیا یعنی پھیل گیا. کمال کی بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت سبحان اللہ. فرماتے آپ کی نورانیت دنیا پر ایسی چھائی کہ کفر کا اندھیرا آپ کے نور نے ختم کر دیا. ظاہر ہے جب اجالا آتا ہے نا تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے. صبح ہوتی ہے تو رات کے اندھیرا چلا جاتا ہے. میرے آقا جب جلوہ گر ہوئے، میرے آقا کی نورانیت جب اس زمانے میں آئی تو زمانے سے کفر کا اندھیرا آپ کے نور نے ختم کر دیا اور آپ کی زلف مبارک کے کھلنے پر رحمت کے بادل چھا گئے. ایک اور جگہ شاعر لکھتے نا، رحمت حق کی ہونے لگی بارشیں، دین و دنیا کی لٹنے لگی دولتیں. تو میرے آقا کی زلفوں کو خوبصورت گھٹاؤں سے تعبیر دے کر کہ پیارے آقا نے جب اپنے زلف سوارے تو رحمت کے بادل آ گئے اور رحمت کی بارش ہونے لگی اور پیارے آقا دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو کفر و ظلمت کی جو اندھیرا ہے وہ دور ہو گیا. جبھی تو ہم کہتے ہیں نا، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، بڑھ چلی تیری ضیا اندھیر عالم سے گھٹا، کھل گیا گیسو تیرا رحمت کا بادل گھر گیا. بڑھ چلی تیری ضیا اندھیر عالم سے گھٹا، بڑھ چلی تیری ضیا اندھیر عالم سے گھٹا، کھل گیا گیسو تیرا رحمت کا بادل گھر گیا، کھل گیا گیسو تیرا رحمت کا بادل گر گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، بند گئی تیری ہوا ساوا میں خاک اڑنے لگی، بند گئی تیری ہوا ساوا میں خاک اڑنے لگی، بڑھ چلی تیری ضیا آتش پہ پانی پھر گیا. سبحان اللہ. ہوا بند گئی یہ محاورہ ہے، یعنی روب و جلال چھا گیا. ساوا یہ ایک دریا کا نام ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، جہاں اسلام سے پہلے پوجا کی جاتی تھی اس دریا کی. خاک اڑنے لگی یعنی خشک ہو کر جہاں ریت اڑنے لگے، یعنی دریا خشک ہو گیا اور اب اس پہ غبار اڑنے لگا، بالکل پانی نام کی چیز نہ رہی. آتش پہ پانی پھرنا، یہاں آگ کا بجھ جانا، اس کی رونق ختم ہو جانا. محاورے کے طور پر یہ بربادی کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آتش پہ پانی پھر گیا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا خوبصورت میرے آقا کی ولادت کے وقت یاد رکھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت جو کمالات کا ظہور ہوا. پیارے آقا کے نور نبوت کی ابھی ظاہری ہونے کی باری ہے تو پوری دنیا میں گویا ایک ایسا عظیم انقلاب آنے لگا. ہم نے کلاموں میں سنا نا. بہرحال میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور شعر میں بہت خوبصورت بات مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب نوری انہی باتوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا کی آمد کے وقت کیا کیا ہوا. فرماتے ہیں نا، 1000 سال کی روشن شدہ بجھی آتش، یہ کفر و شرک کی آتش بجھانے آئے ہیں. یہ کون سی آتش کی بات ہو رہی ہے؟ کون سی آگ کی بات ہو رہی ہے؟ یاد رہے کہ پہلے ایران میں صدیوں سے ایک ایسا آتش کدا تھا، لوگ اس میں آگ کی پوجا کرتے تھے. وہ صدیوں سے 1000 سال سے روشن تھا، اسے بجھنے نہیں دیا جاتا تھا. مگر نبی پاک کی جب جلوہ گری ہوئی، میرے آقا کی ولادت 12 ربیع النور کو ہوتی ہے، وہ دودھ آگ تھی، وہ 1000 سال سے روشن آگ، وہ بجھ گئی. دریائے ساوا خشک ہو گیا. کیسر و کسرا کے محلات پر زلزلہ آ گیا. گویا بتایا جا رہا ہے آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت. خوبصورت واقعات کی طرف ہمارے امام بھی بڑے پیارے انداز میں قلم اٹھاتے ہیں. لکھتے ہیں، بند گئی تیری ہوا ساوا میں خاک اڑنے لگی، بڑھ چلی تیری ضیا آتش پہ پانی پھر گیا. بند گئی تیری ہوا ساوا میں خاک اڑنے لگی، بند گئی تیری ہوا ساوا میں خاک اڑنے لگی، بند گئی تیری ہوا ساوا میں خاک اڑنے لگی، بڑھ چلی تیری ضیا آتش پہ پانی پھر گیا، بڑھ چلی تیری ضیا آتش پہ پانی پھر گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چل کے ناظرین، اگلا شعر کمال کا شعر ہے، ہر شعر موتی کی مانند ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا، تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا، تیرے صدقے سے نجی اللہ کا بجرا تر گیا. اللہ اکبر. صفی اللہ یہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے. بیڑا پار ہونا یہاں مراد کامیاب ہونا ہے. نجی اللہ یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے، اور یہاں بجرا سے مراد کشتی ہے.
اور تر گیا یعنی ڈوبنے سے بچ گیا۔ دو نبیوں کے واقعات کو ایک شعر میں پرو دینا اور ان واقعات کے ذریعے نبی پاک کی شان بیان کرنا، یہ کمال اعلیٰ حضرت ہے۔ لکھتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہی کی برکت تھی جس کے سبب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی اور ہر قسم کے مصائب سے انہیں نجات ملی، یعنی ان کا بیڑا پار ہو گیا۔ اور آپ ہی کی برکت تھی، آپ ہی کی رحمت سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی جو ہے وہ طوفان سے سلامت رہی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دو عظیم واقعات، اور ان دو واقعات نے کمال مصطفیٰ کو کس پیارے انداز میں اعلیٰ حضرت نے بیان کیا۔ لکھتے ہیں تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا، تیرے صدقے سے نجی اللہ کا بجرا تر گیا۔ تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا، تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا، تیرے صدقے سے نجی اللہ کا بجرا تر گیا، تیرے صدقے سے نجی اللہ کا بجرا تر گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا شعر سنیے، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ اللہ اللہ۔ آمد سے مراد یہاں نبی پاک کی پیدائش کا تذکرہ ہے۔ مجرا ہم نے پچھلے کلاموں میں بیان کیا کہ پرانی اردو میں مجرا جو ہے وہ ادب اور تعظیم بجا لانا، سلام جھک کر کرنے کو مجرا کہا جاتا ہے۔ ہیبت سے مراد روب و جلال، اور تھر تھرانا یعنی لرزہ برندام ہونا، کانپ جانا۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ربیع النور کی 12ویں کی صبح جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، ظلمت اور کفر کے بادل چھٹ گئے، شاہ ایران کسریٰ کے محل پر زلزلہ آیا، 14 کنگرے گر گئے، ایران کا جو آتش کدہ 1000 سال سے شعلہ زن تھا وہ بجھ گیا، اور کعبے کو وجد آیا، کعبے کو ایسا وجد آیا، ایسا کعبہ جھوما، یوں کہیے کہ اس کے جو سر پر یعنی کعبے کی چھت پر جو بت تھے وہ سر کے بل گر پڑے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت نے ان واقعات کو کتنے پیارے انداز میں بیان کیا ہے کہ ان معجزات، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت کے ان کمالات کو کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ یا رسول اللہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، یعنی بیت اللہ نے گویا جھوم کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سلام ادا کیا، اور تیری ہیبت تھی، آقا آپ کی آمد کا وہ دبدبا تھا کہ بت جو تھے، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو کفر و شرک کو مٹانے آئے تھے، اس لیے تمام بت سر کے بل اوندھے گر گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہی بات، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت تو صبح ولادت جو واقعات رونما ہوئے، بڑا پیارا اشارہ نشار میں ہے۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا شعر سنیے میٹھے اسلامی بھائیوں، مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا، اللہ ہی سے پھر گیا۔ بہت عقیدے کی بات اور بڑی پیاری بات کی ہے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ایمان لایا اور ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا، وہ نہ صرف آپ کا ہوا بلکہ اللہ بھی اس کا ہو گیا، اور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا انکاری ہو کر کافر ہو گیا، وہ صرف آپ سے ہی نہیں بلکہ اللہ کا بھی دشمن ہو گیا۔ دیکھیں نا، اللہ کو ماننے والے تو بہت سارے مذاہب ہیں، وہ رب کو مانتے ہیں، مگر ایمان کی تکمیل ہی جب ہوتی ہے جب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا نبی بھی مانا جائے، آپ کی نبوت پر بھی ایمان لایا جائے اور آپ کے آخری نبی ہونے پر بھی ایمان لایا جائے، تو پتہ چلا کہ ایمان کی تکمیل، کمپلیشن آف ایمان جب ہوتی ہے، جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا جائے، ان سے محبت اور ان سے عشق کیا جائے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جبھی تو اعلیٰ حضرت اپنے دیگر اشعار میں بھی اس طرح کی بات فرماتے ہیں نا، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہیں یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ گویا ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو نبی پاک پر ایمان لایا جائے، پھر ان سے ٹوٹ کر پیار کیا جائے، ان سے سچی محبت کی جائے۔ خوبصورت بات ذرا سمجھیے، لکھتے ہیں مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا،
کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا۔ مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا، کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا شعر سنیے، وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ یعنی اگلے شعر کی جو ابھی شعر ہم نے سنا اسی کی گویا تشریح ہے اور اللہ والوں کی طرف بھی اشارہ ہے۔ پھرا یعنی انکاری ہوا، خلق خدا سے مراد مخلوق خدا ہے، اللہ اکبر، یعنی جو نبی پاک کا غلام بن گیا نا ساری مخلوق اس کے پیچھے ہوتی ہے، پھر اللہ مخلوق کے دلوں میں بھی عزت ڈال دیتا ہے۔ آپ دیکھیں اولیاء کرام کا تذکرہ سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی صحابہ، اولیاء، اہل بیت کے چاہنے والے دنیا کے کونے کونے میں ملتے ہیں، اور جو ان سے پھر جاتا ہے، پیارے آقا سے دشمنی اختیار کرتا ہے، اللہ اس سے پھر جاتا ہے، رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور جگہ بڑا خوبصورت شاعر شعر لکھتے ہیں نا، آپ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی کہ جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ شاعر لکھتے ہیں نا، کیا خوبصورت بات، پھر فرماتے ہیں ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نام لینے والے ہوتے ہیں رب ان کے نام کو بھی بلندی عطا کرتا ہے، انہیں بھی عروج عطا کرتا ہے، اور معاذ اللہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کریں، ان سے دوری اختیار کریں، ان کا تو نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ خوبصورت شعر، بہت خوبصورت عقیدہ اور بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خوبصورت کلام جاری ہے مگر سلسلے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اگلے سلسلے میں اسی کلام کو لے کر حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ ان خوبصورت اشعار کو سمجھیں گے، سنیں گے، اور اللہ نے چاہا مزید عشق رسول میں جھومیں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔